اچھا، اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ 103 دن آپ نے جو مصیبت کے کاٹے ہیں اور آج ماشاءاللہ الحمدللہ آپ عزت و تعظیم کے ساتھ جو ہیں تو آپ کی ضمانت ہوئی ہے. جو دفعہ میرے اوپر لگائی تھی، میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی اسباب کو دیکھا جائے تو یہ کوئی کرامت سے کم نہیں تھی کہ میں باہر آ گیا ہوں. ادروائز مجھے تو نہیں لگ رہا تھا کہ میں اتنی آسانی سے باہر نکلوں گا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو زبان ہے اور جو ان کے الفاظ کا چناؤ ہے، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو انہوں نے جس اسٹائل میں یا جس وے میں جملہ کوٹ کیا وہ اسٹائل قابل مذمت ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ اگر میرے اسٹائل سے کسی کو تکلیف ہے نا تو مقدمہ اس کے اوپر کٹوائے نا کہ اس کا اسٹائل پسند نہیں ہے. ہمارا قادیانیوں سے کیا اختلاف ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹے دجال کے بارے میں نبوت کلیم کر دی ہے. اب آپ ذرا کرسچنس کو دیکھیں، وہ آخری پیغمبر مانتے ہیں جان دا بیپٹسٹ کو، سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو. گاسپل آف لیوک ہے، اس میں موجود ہے کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام ان کے لیے فائنل پروفٹ ہے، کیونکہ جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کو تو وہ پیغمبر نہیں خدا مانتے ہیں. کہ جو بھی عیسیٰ ابن مریم کو خدا نہ مانے یا وہ ٹرینٹی کا عقیدہ جو وہ کلیم کرتے ہیں وہ نہ مانے تو وہ بھی اینٹی کرائسٹ ہے، اس کے ماننے والے بھی سارے اینٹی کرائسٹ ہیں. اگر اس طرح ایف آئی آر کاٹنی شروع کر دی تو قرآن پاک کے اوپر کئی ایف آئی آرز کٹ جائیں گی ان کی ڈاکٹرن کے مطابق. ایک طرف دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں اتنے احسن انداز میں، خوبصورت انداز میں قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اور ایک طرف انجینئر صاحب ہیں، لیکن ان کا جو وے آف اسٹائل ہے، جو طریقہ ہے، وہ اتنا منفی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی بات سننا، خاص طور پہ جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو برا لگتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کون سا کہیں گے؟ شریف آدمی ہے جو ڈاکٹر اسرار کے انداز کو پسند کرتا ہے؟ ادھیڑ عمر کے زیادہ تر لوگ پسند کرتے تو ہیں. میں ان کو چلیں بتا دیتا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے کئی دفعہ یہ جملہ بولا ہے کہ یا قرآن جھوٹا ہے، نعوذ باللہ میں بول رہا ہوں، یا جو ہے مسلمان جھوٹے ہیں. مولانا اسحاق صاحب انہوں نے تو سیم یہ جملے بولے ہوئے، آپ لوگ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. جی ہاں، تو بات یہ ہے کہ مولانا اسحاق صاحب کی وجہ سے یا ڈاکٹر اسرار کی وجہ سے یا مودودی صاحب کی وجہ سے ان کے فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکی تھی. اصل تکلیف وہ ہے ان کو. انجینئر صاحب، آپ اپنے حدود میں رہیے. آپ ایک مذہبی اسکالر ہیں اور مذہبی اسکالر کا سیاسی بیان دینا بنتا نہیں ہے. آپ کا کام سیاست میں نہیں ہے، سیاسی بیانات دینا نہیں ہے. آپ اپنے حدود میں رہتے ہوئے مذہبی کام کریں. بالکل، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے کبھی سیاسی بیان دیا بھی نہیں اللہ کی وجہ سے. مختلف پولیٹکس کے حوالے سے آپ نے جو گفتگو میں نے کی کوئی ہے، پولیٹکس کے اوپر بات نہیں کی. کون سی بات کی؟ جیسے مثال کے طور پر جو معاملات عمران خان کے حوالے سے، کیا میں نے کہا وہ دیسی گھی کھاتے ہیں؟ اس میں پالیٹکس کون سی ہے؟ دیسی گھی کھانا جرم ہے، ان کی سسٹر نے تصدیق کر دی ہے، اس میں کون سی پالیٹکس ہے؟ اب جیسے مثال کے طور پر پالیسیز کو ڈسکس کیا گیا کہ ان میں یہ غلطیاں تھیں، ان کے یہ معاملات تھے. نہیں بتائیں نا، میں نے کون سی ایسی بات ڈسکس کی ہے وہ بتائیے. مثال کے طور پر عمران خان کو جیسے مثال کے طور پر برا کہنا شروع کیا. نہیں، میں نے تو برا نہیں کہا. میں نے کیوں برا کہنا ہے ان کو؟ اللہ کے بندے مسلمان ہیں، میں نے کیوں برا کہنا ہے؟ کیا ایک مذہبی اسکالر، ٹھیک ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں پولیٹیکل پرسنالٹیز کو یا ملک کی سچویشن کو ڈسکس کر سکتا ہے؟ کرنا چاہیے. کر سکتا نہیں، کرنا چاہیے. اچھا، ہاں جی. جمعے کے خطبے استنجا کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی ویکلی پولیٹیکل گیدرنگ ہے، ہونی چاہیے. یعنی اگر ایک بھرے مجمع میں ایک بچہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جی سب سے خوش نصیب جو ہیں وہ نبی الاسلام کے ماں باپ تھے، ان کے بعد ہمارے لیڈر کے ماں باپ خوش نصیب ہیں، تو اب آپ مجھے کہیں کہ میں ان کا رد نہ کروں. پولیٹیکل لیڈرز کو سمجھائیں کہ تم مذہبی ٹچ لگانا چھوڑ دو، مجھے نہ سمجھائیں. محمد علی جناح کی جو 11 اگست کی تقریر ہے اس میں واضح الفاظ ہیں، آپ آزاد ہیں، اپنے چرچز میں جا سکتے ہیں، اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں، اپنی مسجدوں میں جا سکتے ہیں. محمد علی جناح نے یہ پاکستان نہیں بنایا تھا جو آج مولویوں نے ہائی جیک کر لیا. بالکل کلیئر کٹ، یہ وہ پاکستان نہیں ہے. جماعت اسلامی کا جو کردار ہے نظام خلافت کے حوالے سے پریکٹیکلی وہ ثابت نہیں ہو سکا، کامیاب نہیں ہو سکا، اور پھر دوسری جو پولیٹیکل جماعتیں وہ نظام خلافت کو قائم کرنے میں ناکام رہی. آپ خلافت چاہتے ہیں اس ملک میں؟ جی خلافت تو چاہتے ہیں، وہ خلافت راشدہ. خلافت راشدہ بریلویوں کی، دیوبندیوں کی، اہل حدیث کی، شیعہ کی، کس کی؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. جی ظاہر ہے، یہ بڑا اچھا، یہ ویلڈ آپ کا سوال ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے معذرت کے ساتھ تقریر کے علاوہ کیا کیا؟ ایک دن جیل کاٹی ہے. نہیں، جیل تو نہیں کرتے. بس تقریر تو ماشاءاللہ سائل ادیم بھائی بھی کر رہے ہیں، تو آپ ان کی سن لیا کریں. اچھا، اگر خلیفہ ظالم ترین ہو تو اس کے خلاف جہاد یا اس کے خلاف جو ہے وہ قتال نہیں ہو سکتا؟ پولیٹیکل سٹرگل کریں گے، قتال کریں گے تو وہ تو سب کو بھون کے رکھ دے گا بھائی. یہ جو بخاری مسلم میں احادیث ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ بنو امیہ نے گھڑی ہیں، بنو امیہ نے نہیں گھڑی ہیں. بالکل یہ لاجیکل احادیث ہیں. حسین ابن علی
ظالم حکمران کے سامنے پولیٹیکل سٹرگل میں کھڑے ہوئے ہیں. آرمڈ کنفلکٹ نہیں کیا, آپ بیوی بچوں کے ساتھ کوفے میں شفٹ ہو رہے تھے. صحیح مسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ فنار میں, تو رسول اللہ اس کا جواب دیتے ہیں میرے والد بھی فنار میں. بالکل ایسا نہیں, یہ روایت موجود ہے سرکار, روایت موجود ہے, الفاظ یہ نہیں ہے. آپ والد کا لفظ استعمال کریں. جی اس میں ابی کے الفاظ ہیں. تو ابی کی کیا معنی؟ جی, ابی اور والد میں فرق ہے. نبی علیہ السلام کی بیویاں ہماری مائیں ہیں جی, والدہ نہیں ہے. جی, والدہ وہ ہوتی ہے جو آپ کو جنم دیتی ہے. جی, والد وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ دنیا میں آتے ہیں. باپ تو آپ کا چچا بھی ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ٹھیک ہے جی. آپ مجھے بتائیں جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کی ہے, کیا یہ سارے مفتی انہیں منافق کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ نماز جو شبینہ ہے جو 27, 28, 29 کو پڑھی جاتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے, صحیح ہے. ہاں ظاہر ہے, نبی علیہ السلام نے طاق راتوں میں قیام کروایا آخری عشرے کے میں, بالکل. لیکن اس شبینے میں مسجد میں 4 بندے پیچھے کھڑے کر کے اور سپیکر باہر کا کھول دینا اور لوگوں کی نیند خراب کرنا, یہ حرام ہے. اس شبینے کا ثواب نہیں ملے گا, الٹا گناہ ملے گا. 5 روزہ تراویح 6 روزہ تراویح جو کرائی جاتی ہے بزنس مینس کے لیے, وہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ جائز ہے؟ اس میں پورا قرآن مکمل کیا جاتا ہے. جی. سمجھ آتا ہے یا لمون تعلمون ہوتا ہے؟ نہیں, بہت سپیڈ میں ہوتا ہے وہ, تو سمجھ نہیں آتا تو وہ تو ویسے ہی غلط ہے. غلط ہے. 5 روزہ تراویح نہیں, 5 روزہ کیا مسئلہ ہی نہیں ہے. یا لمون تعلمون سمجھ آئے اور باقی کچھ سمجھ نہ آئے, یہ قرآن کی تحریف ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ناظرین سامعین, آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین, جیسا کہ آپ بیک گراؤنڈ سے بخوبی واقف ہیں کہ آج ہم جہلم سٹی میں موجود ہیں قرآن و سنت اکیڈمی میں, اور آج جس شخصیت کے ساتھ ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا اسلام کے جو ہیں ایک معروف مذہبی اسکالر مانے جاتے ہیں, اور ان کی انڈورسمنٹ عوام الناس کے ذریعے موجود ہے. تو میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا. قبلہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب حافظ اللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جنید بھائی, قبلہ نہیں ہے, ہم بھی آپ کی طرح اپنی آخرت کی فکر میں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی جی. اور اللہ کا نام لے کر شروع کریں. ونس اگین آپ کو ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے. جی بہت شکریہ. اچھا, اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ 103 دن آپ نے جو مصیبت کے کاٹے ہیں, اور آج ماشاءاللہ الحمدللہ آپ عزت و تعظیم کے ساتھ جو ہیں آپ کی ضمانت ہوئی, اور دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ. اور ماشاءاللہ یہ آپ کے حق پر ہونے کی نشانی ہے کہ پروردگار نے آپ کو سرخرو کیا. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا انجینئر صاحب, ایک بڑا اہم سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ آپ ایک ایکسٹروورٹ پرسنالٹی ہیں اور آپ میں پیشن ہے, آپ بڑے پیشن سے بات کرتے ہیں. آپ کے الفاظوں میں, آپ کے جذبات میں بڑی طاقت ہوتی ہے, قوت ہوتی ہے, عوام کھنچتی ہے. یہ بات حقیقت ہے. یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں تو میں آپ کے تعریفی کلمات کہہ رہا ہوں. یہ وہ حقیقت ہے جو عوام کے دلوں کو چیرتی ہے, اور وہ متاثر ہوتے ہیں کہ ہاں ایک شخص جو ہے وہ انفلوئنشل پرسنالٹی ہے. وہ انفلوئنشل پرسنالٹی اچانک سے قید میں چلی جائے, اور ایک ایسی قید جسے آپ کال کوٹری کہہ لیں یا جیل کہہ لیں یا لاک اپ کہہ لیں وغیرہ وغیرہ, اس قید میں وقت گزارنا اکیلے تنہائی میں صرف اللہ کی ذات ہو, وہ وقت وہ جذبات آپ کیا پیش کریں گے, کیسا لگتا ہے؟ بہت مشکل وقت ہے. دیکھیں, آج آپ اگر مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے ہو نا 3 مہینے کے لیے, تو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ 3 مہینے کے بعد آپ نے اٹھ جانا ہے, اور آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی ایکٹیویٹیز مسجد کے اندر کر سکتے ہیں. ایون آپ اپنے گھر میں ہو اور آپ کو آپ کے بیڈ روم میں کوئی بند کر کے لاک لگا کے چابی لے جائے تو وہ بھی آپ کے لیے جیل خانہ بن جائے گی. مشکل وقت تھا, اللہ تعالیٰ نے گزارا. اور پھر جو دفعہ میرے اوپر لگائی تھی, میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی اسباب کو دیکھا جائے تو یہ کوئی کرامت سے کم نہیں تھی کہ میں باہر آ گیا ہوں. ادروائز مجھے تو نہیں لگ رہا تھا کہ میں اتنی آسانی سے باہر نکلوں گا. اللہ کی مہربانی ہوئی. جزاک اللہ. اچھا انجینئر صاحب, جب آپ کی ضمانت ہوئی تو آپ کی ضمانت سے پہلے بھی
جب میرے خیال سے بیچ میں 2 ضمانتیں شاید آپ کی درخواست دی گئی تھی، منسوخ ہو گئی تھی، یہ معاملات رہے، تو سوشل میڈیا پر بہت سارے علماء کے بیانات بھی آئے، آپ کے حق میں بھی آئے، لیکن ان کا ایک اعتراض ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو زبان ہے اور جو ان کے الفاظ کا چناؤ ہے جب وہ اسلامک پرسنالٹیز کے متعلق بات کرتے ہیں، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو انہوں نے جس اسٹائل میں یا جس وے میں جملہ کوٹ کیا، اس پر وہ کہتے ہیں جملے یا وہ اسٹائل قابل مذمت ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ اگر میرے اسٹائل سے کسی کو تکلیف ہے نا تو مقدمہ اس کے اوپر کٹوائے نا کہ اس کا اسٹائل پسند نہیں ہے، کوئی دفعہ بھی نہیں لگے گی. یعنی آپ کو ایشو کچھ اور ہے اور آپ فرنٹ پہ کوئی ریزن اور رکھ رہے ہیں کہ میں آپ کے بزرگوں کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے آپ کی پبلک آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے، اور اس بنیاد کے اوپر آپ ایک مسلمان کے اوپر ایک ایسا عقیدہ کوڈ کرنے کے اوپر جو کرسچنز کا بنیادی عقیدہ ہے، اس کے اوپر پوری کرسچینٹی کھڑی ہوئی ہے. اسلام کس پہ کھڑا ہے کہ آخری پیغمبر کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا قادیانیوں سے کیا اختلاف ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹے دجال کے بارے میں نبوت کلیم کر دی ہے. اب آپ ذرا کرسچنز کو دیکھیں، وہ آخری پیغمبر مانتے ہیں جان دا بیپٹسٹ کو، سیدنا یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو. لیوک جو گاسپل آف لیوک ہے اس میں موجود ہے کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام ان کے لیے فائنل پروفٹ ہے، کیونکہ جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کو تو وہ پیغمبر نہیں خدا مانتے ہیں. اور پھر جان 1 میں موجود ہے کہ جو بھی عیسیٰ ابن مریم کو خدا نہ مانے یا وہ ٹرینٹی کا عقیدہ جو وہ کلیم کرتے ہیں وہ نہ مانے تو وہ بھی اینٹی کرائسٹ ہے، اس کے ماننے والے بھی سارے اینٹی کرائسٹ ہیں. یعنی ہم سارے مسلمانوں کو اینٹی کرائسٹ سمجھتے ہیں. اینٹی کرائسٹ جا کے لکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ تو ان کا عقیدہ میں نے بیان کیا. اگر اس طرح FIR کاٹنی شروع کر دی تو قرآن پاک کے اوپر کئی FIRs کٹ جائیں گی ان کی ڈاکٹرن کے مطابق. قرآن میں تو لکھا ہے کافر کہتے تھے کہ یہ نبی مجنون ہے، اس پہ جادو ہوا ہے، یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتا ہے، اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے صبح و شام پڑھاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر عبداللہ ابن ابی کا وہ کفریہ جملہ بھی نقل ہوا کہ جب سب سے زیادہ عزت والا شخص مدینے میں داخل ہوگا تو مدینے کے سب سے ذلیل انسان کو وہاں سے نکال دے گا. اس پہ اللہ نے جواب دیا کہ عزت اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے. یہ جملہ اسی لیے بولا گیا، اور یہ سارے کا سارا واقعہ صحیح بخاری میں رپورٹ ہوا، اور کلمات کفر قرآن پاک نے نقل کیے عبداللہ ابن ابی کے، نقل کفر کفر نہ باشد. تو اس طرح تو اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا. اس طریقے سے اگر آپ کسی کے اوپر مقدمات کٹوائیں گے تو پھر تو دین اسلام کا جنازہ ہی نکل گیا جو انہوں نے دین اسلام کلیم کیا ہوا ہے. ہم جو دین اسلام کلیم کر رہے ہیں اس میں تو اس طرح کسی کا عقیدہ کوٹ کرنا کوئی گستاخی نہیں ہے. اچھا، یہاں پر سوشل میڈیا پر اور علماء جو ہے کمپیریزنس کرتے ہیں کہ ایک طرف دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں اتنے احسن انداز میں، خوبصورت انداز میں قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اور ایک طرف انجینئر صاحب ہیں قرآن کی بہت اچھی تعلیم دے رہے ہیں، پیشن سے بات کرتے ہیں، لیکن ان کا جو وے آف اسٹائل ہے، جو طریقہ ہے، وہ اتنا منفی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی بات سننا، خاص طور پہ جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو برا لگتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کون سا شریف آدمی ہے جو ڈاکٹر اسرار کے انداز کو پسند کرتا ہے؟ اس کی شرافت کو سلام ہے. ادھیڑ عمر کے زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں. تو میں ان کو چلیں بتا دیتا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن جو ریکارڈ کروایا، جی، پورے ہوش و حواس کے اندر ریکارڈ کروایا، اس میں درجنوں جگہیں ایسی موجود ہیں جو ایسی ڈاکٹرن ہے، اگر وہ میں نے باتیں کی ہوتی تو ڈاکٹر اسرار کے اوپر 295C کٹ جانی چاہیے تھی اسی ڈاکٹرن کے مطابق. نہیں کاٹی کسی نے بھی. ڈاکٹر اسرار صاحب نے کئی دفعہ یہ جملہ بولا ہے کہ یا قرآن جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ میں بول رہا ہوں، یا جو ہے مسلمان جھوٹے ہیں. جب قرآن پاک کی وہ سورہ آل عمران کی آیات آتی ہیں نا کہ تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہو، تو ان کا ہم تو غالب نہیں ہیں، یا قرآن جھوٹ بول رہا ہے یا ہم مومن نہیں ہیں، تو ان کا یقیناً ہم ہی مومن نہیں ہیں. یہی بات میں نے کی ہوتی کہ یا قرآن جھوٹ بول رہا ہے یا یہ ہے، تو انہوں نے کہنا تھا، انہوں نے کہہ دیا قرآن جھوٹ بول رہا ہے. پھر ڈاکٹر اسرار صاحب نے سورۃ المائدہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان القرآن میں کہا کہ یہودی جیزس کرائسٹ کو نعوذ باللہ ولد الحرام کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں. وہ ساری گالیاں جو یہودی دیتے تھے انہوں نے ریپیٹ کی ہیں، ان پہ تو کوئی 295C A B نہیں کٹی ہے. مولانا اسحاق صاحب
انہوں نے تو سیم یہ جملے بولے میں آپ لوگ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. جی جی ہاں تو بات یہ ہے کہ مولانا اسحاق صاحب کی وجہ سے یا ڈاکٹر اسرار کی وجہ سے یا مودودی صاحب کی وجہ سے ان کے فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکی تھی. اصل تکلیف وہ ہے ان کو, میرے انداز سے نہیں ہے. میں اس سے سخت انداز کر لوں اور آج میں ایک فرقہ جوائن کر لوں, آپ دیکھیں کروڑوں فرقوں کے ماننے والے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ غلطی ہم نے نہیں کرنی, ہم حق کے ساتھ کھڑے. ٹھیک ہے. اچھا انجینئر صاحب, کراچی کے ایک بریلی مفتی ہیں, انہوں نے آپ کے خلاف ایک ویڈیو بنائی کہ انجینئر صاحب آپ اپنے حدود میں رہیے, یعنی پازیٹیو ویڈیو بنائی, لیکن اس میں ظاہر سی بات ہے آپ نے تنقید کی کہ آپ اپنے حدود میں رہیے, آپ ایک مذہبی اسکالر ہیں اور مذہبی اسکالر کا سیاسی بیان دینا بنتا نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کا نام بھی لے لیتا ہوں, ان کے چینل پہ ویڈیو موجود ہے. آپ کا کام سیاست میں نہیں ہے, سیاسی بیانات دینا نہیں ہے. آپ اپنے حدود میں رہتے ہوئے مذہبی کام کریں. بالکل یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ نے کبھی سیاسی بیان دیا بھی نہیں اللہ کی طرف سے, کبھی کوئی سیاسی آپ کے جتنے جو کنٹروورسی پچھلے ہفتوں میں یا پچھلے مہینوں میں چلی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ویڈیو بنائی. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ان کی ذاتی رائے ہے, میں نے کوئی سیاسی بیان اس میں نہیں دیا. مجھے بتائیں کون سا سیاسی بیان ہے جو مختلف پولیٹکس کے حوالے سے آپ نے جو گفتگو میں نے کی کوئی پولیٹکس کے اوپر بات نہیں کی. کون سی بات کی ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ اجازت دے تو ہاں جی کریں, بتائیں نا. جیسے مثال کے طور پر جو معاملات عمران خان کے حوالے سے, کیا میں نے کہا وہ دیسی گھی کھاتے ہیں, اس میں پالیٹکس کون سی ہے؟ دیسی گھی کھانا جرم ہے, ان کی سسٹر نے تصدیق کر دی ہے, اس میں کون سی پالیٹکس ہے؟ میں کہوں کہ جنید بھائی کو فلاں جو برانڈ کی چیز ہے پہننا پسند ہے اور میں نے انہیں فلاں چیز کھاتے ہوئے دیکھا, میں نے انہیں ربڑی دودھ پیتے ہوئے دیکھا, تو اس میں کون سی پالیٹکس ہوگی بھائی؟ پالیٹکس والی تو کوئی بات نہیں تھی. اب جیسے مثال کے طور پر پالیسیز کو ڈسکس کیا گیا کہ ان میں یہ غلطیاں تھیں, ان کے یہ معاملات تھے. نہیں بتائیں نا, میں نے کون سی ایسی بات ڈسکس کی ہے وہ بتائیے. مثال کے طور پر عمران خان کو جیسے مثال کے طور پر برا کہنا شروع کیا. نہیں میں نے تو برا نہیں کہا, میں نے کیوں برا کہنا ہے ان کو؟ اللہ کے بندے مسلمان ہیں, میں نے کیوں برا کہنا ہے؟ حالانکہ ان کے ذاتی کردار کے حوالے سے ان کے مخالفین کیا کچھ کہتے ہیں میں نے تو کبھی نہیں کہا. نہیں اس مثال کو آپ اس طرح, یہ ساری تھیوریٹیکل باتیں, کو پریکٹیکل بات لے کے ہیں کہ میں نے جو کی ہو تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کر لوں گا. دیکھیں اس کوئی میں نے الزام لگایا اصل میں ان مفتی صاحب کا کہنا یہ, مفتی صاحب کو چھوڑیں, مفتی صاحب تو اصل میں ویڈیو خلاف بنائی ہے نا انہوں نے. او میرے بھائی, کسی کے ویڈیو بنانے سے یہ نہیں ہوتا کہ کسی شخص کے اوپر جرم ثابت ہو جاتا ہے, ایسے تو نہیں ہوتا. ویڈیوز تو بہت سارے لوگ بنا دیتے ہیں, ویڈیوز تو میرے بارے میں لوگ ایسے بنا رہے ہیں, مجھے بتائیں کتنے علماء نے کہا کہ یہ قادیانی ہے, تو آپ یہ کہ فلاں مفتی نے آپ کو قادیانی کہہ دیا. پنڈی کے مفتی آج تک مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایتھیسٹ کا اور قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے, تو ان کے کہنے سے میں ہو جاؤں گا. آپ مجھ سے پوچھیں گے میں قادیانیوں کو کیا سمجھتا ہوں, کافر سمجھتا ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں گے ایتھیسٹ کیا ہے, کافر ہے. اس کے باوجود آپ کہیں کہ نہیں مفتی صاحب کہتے ہیں, ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان مفتی صاحب کا کہنا یہ کہ آپ پولیٹیکل پرسنالٹیز اور سیاست کو ڈسکس ہی نہ کریں. آپ سے میرے بھائی میں نے کوئی پالیٹکس ڈسکس نہیں کی, کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ میں نے دی ہے. میں نے کہا ہے کہ فلاں کو ووٹ ڈالیں فلاں کو نہ ڈالیں, یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. نہیں اس کی جیسے آپ چھوٹی سی مثال لے لیں کہ جو لاسٹ آپ دیکھیں جو آپ کی پوڈ کاسٹ رہیں جس میں ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی اور اس کنٹروورسی سے کے تحت جو پرو عمران خان جو ہیں لوگ ہیں وہ آپ کے خلاف گئے. اور بھائی وہ تو ان کا مسئلہ ہے نا, اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے اور انہوں نے اپنا چشمہ لگایا یہ تو ان کا قصور ہے. مجھے بتائیں اگر کوئی اینکر یہاں آ کر بدتمیزی کرتا ہے تو وہ تو اپنی تربیت شو کر رہا ہے نا, مجھے تو لوز کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. مجھ سے تو قرآن و سنت ڈسکس کیا جا رہا ہے نا. مفتی صاحب ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نا, یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے علماء دین مسلط کا شکار ہو جاتے ہیں اور غلطی کو غلطی نہیں کہتے, کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ بات کی تو لوگ پھر اس چیز کو لے کے ہمیں ڈی فیم کر دیں گے. تو مجھے تو اس اعتبار سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ سارے لوگ اس وقت کہاں تھے جب ان کے محبوب لیڈر کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا اور میں نے ان کا دفاع کیا. اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا کہ پولیٹیکل لیڈر ہے. ان کے پولیٹیکل لیڈر نے جب UN میں جا کے ایک تقریر کی اور میں نے اس کی تعریف کی کہ آج تک اس طرح کی تقریر کسی پولیٹیکل لیڈر نے نہیں کی, اس وقت تو ان کو میرا بیان سیاسی نظر نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کا کیڑی جتنا دل ہے اور جن کو یہ اپنا مخالف سمجھتے ہیں ان کا دل اتنا بڑا ہے. مجھے تو ان کے کسی مخالف نے نہیں کہا کہ UNO میں جو ان کے پولیٹیکل لیڈر کی تقریر تھی آپ نے اس کی تعریف کر کے ہمارے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے, آپ سیاست سے دور رہیں. لیکن ان کے پولیٹیکل لیڈر کی کوئی بات ہم ڈسکس کریں اس کے بارے میں فوراً کا دل دکھ جاتا ہے. تو بھائی میں تو ان کو بتا رہا ہوں پہلے کہ میں قاسم علی شاہ نہیں ہوں, نہ میں کوئی اور ایک موٹیویشنل سپیکر ہوں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. جو قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے بات ٹھیک لگے گی وہ میں کروں گا.
اگر آپ کا کوئی اختلاف ہے تو آپ اس کو علمی طریقے سے میرے سامنے رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو بیان کر دوں گا. میں نے تو اپنے بیانیے میں کہیں ان کو ذکر نہیں کیا. جی ایک چھوٹی بات یہ بتا دیجئے کہ کیا ایک مذہبی اسکالر ٹھیک ہے قرآن و سنت کی روشنی میں پولیٹیکل پرسنالٹیز کو یا ملک کی سچویشن کو ڈسکس کر سکتا ہے؟ کرنا چاہیے, کر سکتا نہیں, کرنا چاہیے. اچھا ہاں جی, جمعے کے خطبے استنجا کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی ویکلی پولیٹیکل گیدرنگ ہے, ہونی چاہیے. ایران میں ہوتی ہے ڈسکشن, سعودیہ میں ذرا شکنجا تنگ ہے, ادروائز تو یہ پولیٹیکل گیدرنگ ہے مسلمانوں کی. حج جو ہے وہ انٹرنیشنل پولیٹیکل گیدرنگ ہے, عید اینول ہماری پولیٹیکل گیدرنگ ہے, ہونی چاہیے. پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ ایک ڈرٹی پالیٹکس بن چکی ہے, لہٰذا اس پالیٹکس کی وجہ سے چونکہ اس میں مذہب کا تڑکا لگایا جاتا ہے, لوگ مذہب کے نام کے اوپر لیڈرز کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اگر ایک بھرے مجمع میں ایک بچہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جی سب سے خوش نصیب جو ہیں وہ نبی الاسلام کے ماں باپ تھے, ان کے بعد ہمارے لیڈر کے ماں باپ خوش نصیب ہیں, تو اب آپ مجھے کہیں کہ میں ان کا رد نہ کروں, تو یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ انہوں نے لچفرائی کیا ہے نا, تو ہم دینی اعتبار سے انہیں بتائیں گے. جب وہ آ کے کہیں گے کہ اس صدی کا سب سے بڑا پیغمبر ہے یہ, تو ہم بتائیں گے کہ بھائی یہ پیغمبر والا آپ ورڈ کیوں اس کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو دیکھیں نا مصیبت یہ ہے, یہ پولیٹیکل لیڈرز کو سمجھائیں کہ تم مذہبی ٹچ لگانا چھوڑ دو, مجھے نہ سمجھائیں. جس دن انہوں نے مذہبی ٹچ چھوڑ دیے ہم ان کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں گے, ہمارے لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, جس طرح باقی لوگ ہیں یہ کرتے رہیں. اصل میں ان کا مذہبی ٹچ اس امت کو لے ڈوبا ہے. چاہے وہ کسی زمانے میں مسلم لیگ نون تھی, اس وقت مذہبی ٹچ لگاتے تھے, ہم اس وقت اس سسٹم کا حصہ تھے کیونکہ ہم تو میٹرک لیول پہ تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اور بے نظیر کو اس وقت بتایا جاتا تھا یہود و نصارہ کا ایجنٹ, وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو پولیٹیکل ان کی ایک گیم تھی جو کر رہے تھے. آج جو پی ٹی آئی ہے نا, کسی زمانے میں نون لیگ یہی کام کیا کرتی تھی, مذہبی ٹچ کیا کرتی. تو میں کہتا ہوں یہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہے نا مذہبی ٹچ سے باہر نکلیں. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا مذہب پہ نہ بولیں, تحقیق کر کے بولیں. ہاں بالکل, مطلب ایک مسلمانوں کے پولیٹیکل لیڈر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی دربار پہ سجدہ کر دے. اس کے ماننے والے کیا کہیں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی درست ہے, اور یہ بابے کے مزار پہ گرنا بھی درست ہے. یہ دونوں چیزیں بیک وقت کیسے درست ہوگی؟ تو خود بخود پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بن جائے گی نا. اگر آپ کا پرائم منسٹر مدینہ شریف میں ننگے پاؤں پھرے تو لوگ تو اسے عشق رسول بتا رہے ہیں, حالانکہ صحابہ کرام اس زمانے میں جوتیوں سمیت پھرتے تھے جب نبی الاسلام دنیا میں موجود تھے. تو کیا وہ گستاخی کر رہے تھے؟ اگر وہ گستاخ نہیں تھے تو آج بھی بھئی آپ جوتیاں پہنیں گے, آپ کون سا اسلام پیش کر رہے ہیں؟ یہ دین میں بدعات ہیں جو داخل ہو چکی ہیں, اور پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ان کو لوگ فالو کرتے ہیں. ہمیں فوراً خطرہ پڑ جاتا ہے کہ لوگ اس کو دین سمجھ کے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں گے, اور لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں. چھوڑ دیں بھائی, ہمارے جیلم شہر سے ہیں, اب تو ہمارے ایک قریبی بھی ہیں جی فواد چودھری صاحب, حالانکہ ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایک مسلمان ہے, بس مذہبی آدمی نہیں ہے. وہ خود بتاتے ہیں کہ میں کس طرح کے آتھرز کو پڑھتا ہوں, وہ ایک بات دوسری طرف چلی جائے گی. لیکن جب وہ وزیر اطلاعات تھے اس دور میں اور لوگوں نے خان صاحب کی ان ایکٹیویٹیز کے اوپر اعتراض کیا تو انہوں نے کہا یہ عشق رسول کا تقاضا ہے کہ آپ ننگے پاؤں پھریں. کون کہہ رہا تھا؟ فواد چودھری صاحب. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل لیڈرز کی محبت کیسی ہوتی ہے کہ وہ بندہ جس کو اس سے لینا دینا ہی نہیں ہے, جس کو شاید اس سے بھی لینا دینا نہ ہو کہ وہاں پہ جانا بھی چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, اور وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں جو مذہبی لوگ ہیں وہ کس لیول پہ جا کے ڈیفینڈ کریں گے اس طرح کی چیزوں کو؟ وہ دین بن جائے گا. یہ وجہ ہے. باقی مجھے کوئی ثابت کرے کہ میں نے کبھی ان لوگوں کا ذاتی کردار ڈسکس کیا ہو, کبھی بے نظیر کا, کبھی نواز شریف کا. ہاں میں نے ڈسکس کیا کہ آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی اتنی انٹیلیجنٹ خاتون باب دنکے کے پاس جاتی تھی, تو میں نے اس کا ذاتی کردار نہیں ڈسکس کیا, اس کا ایک ریلیجس کردار ڈسکس کیا. اسی طریقے سے نواز شریف صاحب ایک پڑھے لکھے انسان اور سعودی عرب بھی رہے, توحید میں بھی اس اعتبار سے بہتر ہیں وہ باقی لوگوں سے, لیکن وہ بھی باب دنکے کے پاس جاتے تھے. چھوڑ دیں جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد, کئی بار انہوں نے دادا دربار پہ چادر چڑھائی ہوئی ہے. مودودی صاحب کی سیٹ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور دادا دربار پہ جا کے چادر چڑھا رہا ہے. تو اس طرح کے لوگ جب یہ حرکت کرتے ہیں تو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, اس لیے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. پاکستان کا جو پورا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جس دو قومی نظریے کے تحت حاصل کیا گیا تھا
وہ تشکیل پاکستان درست تھی, وہ نظریہ درست تھا؟ جی نظریہ درست تھا. دو قومی نظریہ اس بنیاد پہ تھا کہ ہندو اور مسلم دو قومیں ہیں. جی. اس پوری قرارداد میں اسلام کا کہیں ذکر نہیں ہے, دو قوموں کا ذکر. جی. تو یہ نیشن اسٹیٹ سی بنی ہوئی ہے. جی. محمد علی جناح کی جو 11 اگست کی تقریر ہے اس میں واضح الفاظ ہیں, آپ آزاد ہیں, اپنے چرچز میں جا سکتے ہیں, اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں, اپنی مسجدوں میں جا سکتے ہیں. محمد علی جناح نے یہ پاکستان نہیں بنایا تھا جو آج مولویوں نے ہائی جیک کر لیا ہے. بالکل کلیئر کٹ, یہ وہ پاکستان نہیں ہے, یہ مولویوں نے ہائی جیک کیا ہے. پاکستان کسی مولوی نے بنایا ہی نہیں تھا. تو مولویوں کو یہ رائٹ پہنچتا تھا کہ اسے ہائی جیک کریں اور لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کے توہین مذہب کے انہیں جیلوں میں ڈالیں. یہ تو انہوں نے اغوا کر لیا اس ملک کو. پاکستان کسی جرنیل نے نہیں بنایا تھا, پاکستان ایک پولیٹیکل لیڈر نے بنایا تھا جو ایک سیکولر مائنڈ کا بندہ تھا, اور اس کی پوری تعلیم جو ہے وہ یورپ کی تھی. اس نے کتے بھی پالے ہوئے تھے, وہ سگار بھی پیتا تھا, یہ ساری چیزیں کرتا تھا, اور اس نے اقلیتوں کے حقوق بھی اس میں رکھے ہوئے تھے. اچھا, ہم جب تشکیل پاکستان اور دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان میں بھی اور تشکیل پاکستان کے وقت بھی اور پاکستان کے بعد بھی ایسے لوگ نظر آئے جو مولانا آزاد کی تھیوری کو صحیح کہتے تھے. جی. مولانا آزاد نے کہا کہ یہ جو پاکستان ہے جس کو محمد علی جناح بنا رہے ہیں, یہ ایک ایسا پاکستان ہے جس کے ٹکڑے یعنی مشرق اور مغرب, یعنی جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ہے 25 سالوں میں الگ ہو جائے گا. اور ایسا ہوا کہ سکوت ڈھاکہ ہوا. دوسرا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے مولانا ابوالکلام آزاد نے دوسری بات کہی کہ یہ جو پاکستان جس کو جناح نے بنایا, محمد علی جناح نے, یہ اس پر مغربی طاقتیں مسلط رہیں گی. وہ 14 پوائنٹ ہے میرے. جی. یہ انوار کاشمیری میں کہا. آخری میں ایک بات کروں, یہ ملک پاکستان مقروض ہو جائے گا اور یہ ملک مغربی اشاروں پر ناچے گا. انوار کشمیری نے جو ان کے آخری لمحات نقل کیے ہیں, انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ جبرائیل امین اگر مجھے یہ آ کے کہہ دیں کہ یہ پاکستان بننا صحیح تو تب میں مان لوں گا, ورنہ ادروائز یہ ملک بننا صحیح نہیں ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ آزاد کی کچھ باتیں تو صحیح ثابت ہوئی ہیں اور جناح کے پاکستان پر انگلی اٹھائی جاتی ہے, آپ کا کیا موقف؟ کسی بات کا صحیح ثابت ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ ڈیسیژن غلط تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی پیغمبر کو بھیجا, جی, کچھ اس کے ساتھی ہوتے ہیں جو پورے پیشن کے ساتھ چلتے ہیں, اور جب وہ قریبی ساتھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگ اس مسند پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں جن سے منع کیا گیا ہوتا ہے, اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہوتا ہے وہ اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. ایسے حکمرانوں سے جو اپنے ہاتھ سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے, جو زبان سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے, اور جو دل میں برا جانے وہ بھی مومن ہے, اور اس کے بعد تو بالکل ایمان ہے ہی نہیں ہے. تو آپ اس سے یہ رزلٹ نکالیں گے کہ نبی اسلام کے بعد جو خلافت راشدہ والا جو معاملہ ہوا, نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے ایک حکومت قائم کی, نہ یہ حکومت قائم ہوتی نہ خلافت راشدہ کا ڈاؤن فال شروع ہوتا. تو یہ بات کرنا ہی غلط ہے, ایسے نہیں ہوتا بھائی. ابوالکلام آزاد کا سب سے بڑا اعتراض تھا کہ اسلام میں ملک کوئی شے نہیں ہے, اسلام میں اصل ہے ریاست, اور ریاست میں حاکمیت اللہ کی ہوتی ہے. محمد علی جناح کو یہ چاہیے تھا کہ وہ گاندھی کے ساتھ مل کر ان کو بھگاتے انگریزوں کو, اور اس کے بعد اپنا اقتدار تو بہت سیکولر آدمی تھے. سرکار یہ آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سب ان کی تحریر. میری جان, ابوالکلام آزاد جو ہیں وہ بالکل سیکولر مائنڈ کے تھے. ان کے متعلق وہ سرکار شروع کی باتیں ہیں. جی جی. اسی لیے مودودی صاحب نے جب 1941 میں انہیں سرکار سن لینا, جی جی, 1941 میں جب جماعت اسلامی بنائی نا مودودی صاحب نے, جی, وہ چھوٹا سا جو اجلاس تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کام کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں ابوالکلام آزاد نے چھوڑا تھا. تو ابوالکلام آزاد تو بالکل سیکولر ہو گئے تھے, وہ تو مذہبی لوگوں سے متنفر ہو چکے تھے. اگر پہلے انہوں نے کہیں ایسی سیاسی تعبیر بیان کی ہے تو ان کی پرانی تھی. اس تعبیر کو مودودی صاحب نے لے لیا کیونکہ ابوالکلام آزاد ان ساری چیزوں سے متنفر ہو چکے ہوئے تھے, وہ تو بالکل سیکولر مائنڈ کے تھے. یہ پرانی باتیں ہیں ان کی. دوسرا میں آپ کو بتاؤں, جو آپ نے بات کی بنگلہ دیش کی, میرے نزدیک تو اس وقت جب پاکستان بنا اسی وقت دو ملک بننے چاہیے تھے. دشمن ملک آپ کے درمیان ہو, جی, اتنی دور اس کی سرحدیں ہوں, جی, اور پھر ایک واضح تقسیم موجود ہو, تو ہیپی اینڈنگ اسی وقت ہو جانی چاہیے تھی. جی. پھر اس سے بڑھ کر محمد علی جناح نے جو شروع میں جا کے تقریر کر دی
جس کی وجہ سے وہ ایک بیج بویا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری قومی زبان جو ہے اردو ہوگی. جی. اب بنگالیوں کے لیے تو مشکل تھا کیونکہ آدھی آبادی وہاں تھی. جی. بلکہ اس وقت تھوڑی زیادہ تھی. جی. یہاں پہ کم تھی. اب تو ہم پیچھے جی. ان سے وہ پیچھے رہ گئے, ہم بہت آگے نکل گئے. جی. تو اسی وقت وہ بیج بویا گیا تھا. جی. لیکن محمد علی جناح کی جو کہ پرسنالٹی بڑی تھی, ان کے زمانے میں تو یہ فتنہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. بعد میں پھر ہمارے ڈکٹیٹر جو ایوب صاحب تھے, انہوں نے جو حرکتیں کی تو اس کا انجام یہی ہونا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں اسی وقت 2 ملک بن جاتے وہ زیادہ بہتر تھا, ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے تھی. اور دیکھیں پاکستان نے بنگلہ دیش کو فوراً تسلیم بھی کر لیا تھا. جی. بہت اچھا ڈیسیژن کیا, اور آج تو ہماری دوستی دوبارہ سے ہو گئی ہے. دیکھ لیں, کسی نے سوچا بھی تھا اتنی بڑی دشمنی دوستی میں بدل جائے گی, اور جو ان کا اتنا قریبی دوست ہے وہ ان سے اتنا دور ہو جائے گا. اللہ کا شکر ہے ہمیں صبر کا پھل مل گیا. اچھا, پاکستان کے اندر ایک چیز دیکھی گئی ہے, جہاں مذہبی فرقہ واریت ہے جس پر آپ نے ہمیشہ اپنے پلیٹ فارم سے آواز بلند کی ہے, وہاں پر پاکستان میں آج بھی لسانی معاملات بہت خراب ہیں. اس کی اگر ہم ماضی سے ایک مثال لیں اور اس مثال کو آج تک وہ قوم بھگت رہی ہے. مثال کے طور پر جب پاکستان کا قیام ہوا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے انڈیا سے, تو وہ مہاجر کہلائے. تو ان مہاجروں کا آج بھی شکوہ یہ ہے کہ ہمیں بطور مہاجر, جیسے رسول اللہ اور ان کے اصحاب کو انصار مدینہ نے فوقیت دی, اور جیسے سعد بن عبادہ 150 افراد کو کھانا کھلاتے تھے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان مہاجرین اصحاب اور رسول اللہ ان کے گھرانوں کو تقویت دیتے تھے, عزت دیتے تھے. لیکن آج ان مہاجر قوم کو اور اردو بولنے والوں کو نہ جائیداد ملی, نہ کوٹا سسٹم ملا, نہ ان کو اقتدار ملا, اور پھر ان پر ظلم یہ ہوا کہ ان پر مختلف جو قوم کے لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ تو مکڑ آ رہے ہیں. تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ یہ باتیں جو پولیٹیشینز بھی کرتے ہیں اور لسانیت کے نام پر ہجرت کرنے والوں کو ایک گالی بنا دیا, جو کہ قرآن مجید کے اعتبار سے مہاجرین کے لیے یا جو رسول اللہ کی جو ریاست مدینہ اس میں ایک تقدس بیان کیا ہے, کیا یہ ظلم نہیں, کیا یہ زیادتی نہیں؟ بالکل 100% ظلم ہے. میں MQM کے آرمڈ کنفلکٹ کے خلاف ہوں, اور ان کی جو ایک آلموسٹ سمجھ لیں جو اسلحہ بردار ان کی ٹیمیں ہیں ان کے خلاف ہوں. ادروائز جو ان کا پولیٹیکل کام ہے بہت اچھا ہے, مہاجرین کے حقوق کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں, اور انہوں نے گراس روٹ لیول تک حقوق بھی دلوائے ہیں. اور آج بھی جو لوگ بات کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں, بالکل مہاجرین کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں مہاجروں کے حقوق کی, کیونکہ مہاجروں کا ایک اسلام میں ایک بڑا مقام رہا ہے, اور رسول اللہ اور ان کے اصحاب اس کے آپ خود مہاجر ہیں. جی الحمدللہ, ہمارے آباء و اجداد, میں تو خیر کراچی میں پیدا ہوا ہوں. تو میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ہم سے مراد یعنی میں یہ نبی الاسلام کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ نبی الاسلام خود جی وہ بھی مہاجر تھے. جی جو میں نے آپ سے سوال وہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے نا مہاجر کو نعوذ باللہ گالی کسی نے کہہ دیا تھا, اس پہ MQM والے برا مان گئے تھے. وہ بالکل ٹھیک برا انہوں نے منایا تھا. جی. اچھا, انہی کے ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں MQM کے, میں نام نہیں لیتا, جو بانی MQM ہیں, انہوں نے مہاجروں کے حقوق کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی, اور اسی نظریے کو ریپیٹ کیا جو نظریہ ابوالکلام آزاد کا تھا. ان کی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھی دیٹ دا ڈویژن آف دی سب کانٹیننٹ واز دا گریٹسٹ بلنڈر ان دا ہسٹری آف دا مین کائنڈ. اٹ واز ناٹ دا ڈویژن آف دا لینڈ بٹ دا ڈویژن آف دا بلڈ. لیکن میں پوری انڈیا کی اقوام سے اور پاکستان کی اقوام سے یہ کہتا ہوں کہ جو اردو بولنے والے, جو مہاجر ہجرت کرنے والے ہیں, ان کو کم از کم حقوق دیے جائیں جو ان کو رائٹس نہیں مل رہے, اور جس کی وجہ سے کوٹے سسٹم کی ایسے ان کو پاکستان میں آج بھی مظلومیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نظریاتی طور پر صحیح تھی؟ یہ اب آگے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے نا. پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بنے رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کو نیچا کرنے کے لیے یہ لوگ بی ٹیم نہیں بنے رہے. اس وقت ان کو یہ ساری باتیں یاد نہیں آ رہی تھی. جب ان کے اوپر شکنجہ تنگ ہوا تو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دی. یہ حقیقت ہے کہ انسانی ہسٹری میں اتنی بڑی کبھی مائگریشن نہیں ہوئی ہے جو پارٹیشن کے وقت ہوئی, اور اس میں ظاہر ہے ظلم کا بازار بھی گرم ہوا. لیکن پریگنینسی کی خوشی تک پہنچنے کے لیے ڈیلیوری کی تکلیف لازم و ملزوم, یہ ہوتا ہے, ہمیشہ ہر جگہ ہوتا ہے. آج آپ دیکھیں وہ ایک وقتی طور پر لوگوں نے تکلیف کاٹی, لیکن آج ہمارے پاس ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ہے جی, اور وہاں پر ہندتوا اس وقت قابض ہے حکومت.
نہ صرف مسلمان بلکہ کرسچنز اور سکھوں کا بھی جینا انہوں نے محال کیا ہوا ہے. جی. اس چیز کو دیکھیں تو پاکستان تو بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ. ایٹ لیسٹ یہاں پہ کرسچنز کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہو رہا. اکا دکا واقعات جو کبھی کبھار رپورٹ ہو جاتے ہیں تو ہماری ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. آج دیکھیں اس دفعہ جو کرسمس کے اوپر ہمارے پرائم منسٹر بھی چرچ میں گئے, آرمی چیف بھی گئے. آپ نے کبھی اس طرح کا سلسلہ پہلے دیکھا تھا؟ نہیں, پہلے نہیں دیکھا. اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ چرچز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. وہ ملک جو اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے, ہم تو اپنے آپ کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں, اس کے باوجود ہم کرسچنز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں, مسلمانوں پہ تو ظلم کر رہے تھے, اب تو کرسچنز بھی ان کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہیں. تو ہر چیز کے ساتھ نیگیٹو چیزیں بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ہم نے اوور آل دیکھنا ہے تو اوور آل الحمدللہ آج اگر 25 کروڑ کی آبادی میں 22-23 کروڑ مسلمان سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ پاکستان میں ہیں, تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم وہاں پر ہوتے, آپ ذرا امیجن کریں کہ اس گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ کیا کرنا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک کو نکلنے میں مجبور نہیں کیا, حالانکہ ان کی کوئی آرمڈ اسٹرگل نہیں تھی, صرف دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے. نہیں ہضم ہوئے. نہیں ہضم. ہاں. اچھا انجینئر صاحب, ایک بڑا اہم سوال ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ملک پاکستان کلمے کے نام پر وجود میں آیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جس ملک کو کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا اور کوشش بھی کی گئی کہ یہ ایک اسلامی ریاست بنے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان نام جو ہے وہ برائے نام ہمیں دکھائی دیتا ہے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر نظام خلافت قائم ہونی چاہیے اور مذہبی جماعتوں کا کردار ہونا چاہیے؟ لیکن ہمیں ماضی سے لے کر اب تک جو سب سے بڑی مذہبی جماعت ہے جو مولانا مودودی نے اسٹیبلش کی تھی, جماعت اسلامی, تو جماعت اسلامی کا جو کردار ہے نظام خلافت کے حوالے سے پریکٹیکلی وہ ثابت نہیں ہو سکا, کامیاب نہیں ہو سکا. اور پھر دوسری جو پولیٹیکل جماعتیں وہ نظام خلافت کو قائم کرنے میں ناکام رہی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی بدنیتی تھی یا کوئی سیاسی معاملہ تھا, یا یہ کہتے ہیں نا اللہ کی مرضی نہیں تھی؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ خلافت چاہتے ہیں اس ملک میں؟ جی خلافت تو چاہتے ہیں, وہ خلافت راشدہ. خلافت راشدہ بریلویوں کی, دیوبندیوں کی, اہل حدیث کی, شیعہ کی, کس کی؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. جی ظاہر ہے, یہ بڑا اچھا, یہ ویلڈ آپ کا سوال ہے. چاہتی تو میرا خیال ہے یہ ڈیموکریسی جو ہے یہ ماڈرن فارم ہے خلافت راشدہ کی. اس سے بیسٹ سسٹم انسانیت نے کوئی پروڈیوس نہیں کیا, اتنے سینکڑوں سال کی ٹھوکریں کھا کر. یہ بیسٹ پاسبل سسٹم ہے. آپ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی بہتر ہے خلافت راشدہ؟ اسلامک ڈیموکریسی جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ قرآن و سنت کریں گے اور حلال کے دائرے میں کثرت رائے سے فیصلہ ہوگا. آپ رائے عامہ ہموار کریں, جماعت اسلامی اپنی رائے عامہ ہموار کرے. مولانا مودودی کی جماعت اگرچہ ان کے اندر تعصب موجود نہیں ہے, اس کے باوجود کیا بریلویوں نے انہیں ایکسیپٹنس دی؟ نہیں. تو پھر سب سے زیادہ تعداد میں تو وہ ہے نا. ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے نظام خلافت کی بڑی تقریریں کرتے تھے اپنے پلیٹ فارم سے, لیکن ان کے انتقال کے بعد شجاع الدین شیخ صاحب جو ہیں, جو ان کو سرپرست اعلیٰ بنایا گیا, ان کی طرف میں کوئی موومنٹ نہیں ہوئی. بس کیا کریں, مطلب وہ کیا کریں؟ جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے معذرت کے ساتھ تقریر کے علاوہ کیا کیا؟ ایک دن جیل کاٹی ہے؟ نہیں, جیل تو نہیں کاٹی. بس جیل تو تقریر تو ماشاءاللہ ساحل ادیم بھائی بھی کر رہے ہیں, تو آپ ان کی سن لیا کریں. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بڑا اہم سوال ہے, قرآن مجید سے ریلیٹڈ ہے. انجینئر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم مسلمان جو ہیں, جو ہمارے مسلمان قوم ہے, ان کا اختلاف احادیث کے معاملے میں تو ہے, جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر مختلف مغادب فکر کے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب نہیں, ہم نہیں مانتے, یہ ہماری کتابیں ہم نہیں مانتے. اچھا اب جو جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں, جو مذہبی کیا نام ہے اپنے اپنے فرقوں میں, وہ کہتے ہیں ہاں بھائی ہم قرآن مجید کو تو جامع مانتے ہیں کہ قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک جو ہے وہ بالکل جو ہے محفوظ ہے اور ویسا خالص ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور ہمیں آگے ملا تواتر سے. لیکن جب ہم قرآن مجید کی تفسیر کی بات کرتے ہیں, فہم کی بات کرتے ہیں, اس میں مسلمانوں میں شدید اختلاف ہے. اس اختلاف کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے, یا وہ اختلاف دور ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ فہم قرآن کا مسئلہ ہے؟ نہیں دور ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اختلاف کر رہے ہیں نا جی, وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد کوئی شخص قبر کو سجدہ کر سکتا ہے, کسی مرے ہوئے بابے کو مدد کے لیے پکار سکتا ہے؟ تو وہ نہیں ٹھیک ہونا چاہتے. تو ٹھیک ہے, جہنم بھی تو اللہ نے بنائی ہے نا ایسے لوگوں کے لیے جو واضح وحی کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے
شرک کر رہے ہیں. توحید میں تو قرآن بالکل واضح ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ نہیں اکثر مسلمان پاس کر پا رہے, تو خود انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے نا. تفسیر کی تو بات بعد میں آئے گی. جو واضح لکھا ہوا ہے, جو معنی اچھل اچھل کے باہر آ رہا ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تفسیر کی تو بات الگ سے ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کا وہی معنی معتبر ہوگا جو عربی لنگوسٹک جاننے والے لیں گے. ترجمہ تو سب کر رہے ہیں, اے اللہ تیری ہی عبادت کریں, تجھی سے مدد چاہیں. اس کا مطلب ہے اس پہ سب متفق ہیں. پھر یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہاں سے آ گیا, یا علی مدد کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ماننا نہیں چاہ رہے. تو بھائی ہم نے گھول کے تو حق نہیں ان کو پلانا نا. وہ اپنے ہی قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں, اس کے مطابق عمل کریں. اچھا انجینئر صاحب, ایک بڑا اہم سوال ہے. وہ سوال یہ ہے, آپ کے سارے سوال یہ اہم ہیں. جی انجینئر صاحب, جب ہم قرآن مجید کی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ بھی اس بات کو انشور کریں گے کہ مفسر قرآن چاہے آپ کے اولڈ ورژن ہو یا نیو ورژن ہو, پرانے زمانے کے ہوں یا ابھی جدید دور کے ہوں, ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ تفسیر کے معاملے میں جب وہ تفسیر لکھیں اور روایات کوٹ کریں تو احتیاط برتیں. جی. میں نے تفسیر مظہری پڑھی جو دیوبند مسلک کے عالم. دیوبند نہیں ہے, دیوبند بریلوی کی تقسیم سے پہلے کے ہیں, وہ صوفی ہیں. جی دونوں مانتے ہیں. اچھا, قاری ثناء اللہ پانی پتی مہاجر مدنی, انہوں نے جب سورہ احزاب کی آیت کی تفسیر لکھی تو اس میں انہوں نے وہی واقعہ نقل کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشک جو ہے وہ ایک سکینڈل کیا. ہاں جی زید ابن عرصہ والا. جی نہیں, اس کا رد کیا انہوں نے یا اس کو نقل کیا؟ نہیں, نقل کرنا تو دیکھیں مفسر قرآن جو ہے نقل کرنا اس وقت جرم ہے جب آپ اس کو درست سمجھیں اور اس سے رزلٹ نکالیں, جس طرح کشف المحجوب میں حضرت علی اجویری نے نکالا بقول ان کے. کیونکہ میرے آنے سے پہلے تو کتاب نہیں بدلی ہوئی تھی, اب یہ کہہ رہے ہیں بدل گیا. صاحب اور سکر کی ٹرمز کو انہوں نے ڈیوائز کیا اس سے. تو یہ جرم ہوتا ہے. صرف نقل کریں اس کے بعد رد کر دیں, جس طرح کرم شاہ صاحب الازہری نے کیا رد, حافظ ابن کثیر نے رد کیا, پھر تو بہت اچھا کام کیا. اور اگر اس کو انہوں نے اس کی تفسیر میں کوٹ کیا اور سپورٹ کیا اس کو, تو ظاہر ہے پھر یہ جانے اور اللہ جانے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ روایت نقل کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ مسلمان گمراہ ہوں, پریشان ہوں؟ اللہ کے بندے, وہ تو یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے شیخ مجدد الفسانی کے ریفرنس سے لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں جب آئیں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. ان لوگوں کا تو لیول ہی ہے یار, آپ ان لوگوں کی کیا بات کرتے ہیں. انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حنفی بنا دیا, چھوڑیں. اچھا انجینئر صاحب, ایک بڑا اہم سوال ہے, وہ یہ ہے کہ اسلام میں جو خلیفہ وقت ہوتا ہے, اگر آپ فرض کر لیں کہ نظام خلافت کی ہم بات کرتے ہیں, خلیفہ وقت کو برطرف کرنے کے لیے کیا قواعد و ضوابط ہونے چاہیے؟ اچھا مجھے سمجھ آئیے, خلیفہ وقت وقت ہے کیونکہ کئی خلیفہ وقت بھی بنے رہے ہیں نا اس امت کے لیے, بنو امیہ اور بنو عباس کے. مسلمانوں کو تکلیفیں ان سے اٹھانی پڑی ہیں. برطرف کرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے جب تک کہ کوئی واضح کفر ان سے نہ ہو. اگر گناہ کبیرہ بھی ہو تب بھی وہ برطرف نہیں ہوں گے, اللہ کی طرف رجوع لائیں گے. مرتے دم تک خلیفہ اسی مسند کے اوپر فائز رہے گا, یا تو اس کا ذہنی توازن بگڑ جائے یا کوئی ارتداد بری صورتحال ہو جائے تو الگ بات ہے. اگر وہ گناہ کبیرہ بھی کرتا ہے تب بھی وہ خلیفہ ہی رہے گا. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خلیفہ کو جو ہے وہ لائف ٹائم ایکسٹینشن اس کی ہونی چاہیے؟ جی نہیں ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے, میں آپ کو بتا رہا ہوں پریکٹیکلی خلافت کا جو کنسیپٹ مسلمانوں کے ہاں پایا جاتا ہے وہ یہ والا ہی ہے. یعنی خلیفہ معزول نہیں ہو سکتا؟ ہاں جی, معزول نہیں ہوگا, کسی بھی صورت میں نہیں ہوگا, سوائے اس کے وہ کوئی کفر کرتے. کفر سے مراد یہ ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کر دے. خدا نہ خواستہ وہ ختم نبوت کا انکار کر دیتا ہے, قرآن پاک کو غیر محفوظ سمجھتا ہے, عقید آخرت کا انکار کر دیتا ہے, تو اب وہ مسلمانوں کا خلیفہ رہنے کا حقدار نہیں ہے. لیکن وہ مسلمان ہے, کہیں پر کوئی سستی کر لیتا ہے اعمال کے اندر, اس کے اندر کوئی بشری کمزوریاں پائی جاتی ہیں, اس کی وجہ سے وہ خلافت سے نہیں ہٹایا جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ عوام بھی تو یہی کچھ ہے نا. اچھا, اگر خلیفہ ظالم ترین ہو تو اس کے خلاف جہاد یا اس کے خلاف جو ہے وہ قتال نہیں ہو سکتا؟ پولیٹیکل سٹرگل کریں گے, قتال کریں گے تو وہ تو سب کو بھون کے رکھ دے گا بھائی. یہ جو بخاری مسلم میں احادیث ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ بنو امیہ نے گھڑی ہیں, بنو امیہ نے نہیں گھڑی ہیں. بالکل یہ لاجیکل احادیث ہیں کہ اگر کوئی ظالم حکمران آپ کے اوپر آتا ہے, آپ نے اس وقت صبر کرنا ہے
اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اگر آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ آپ کو ذبح کر کے رکھ دے گا. حسین ابن علی ظالم حکمران کے سامنے پولیٹیکل سٹرگل میں کھڑے ہوئے ہیں. آرمڈ کنفلکٹ نہیں کیا, آپ بیوی بچوں کے ساتھ کوفے میں شفٹ ہو رہے تھے. جنگ تو آپ پہ مسلط کی گئی, آپ جنگ لڑنے تو وہاں نہیں گئے تھے, ایک پولیٹیکل سٹرگل کے لیے گئے تھے, وہ آپ کا رائٹ تھا. پولیٹیکل سٹرگل ہونی چاہیے. ہاں اس میں اگر کسی موقع پہ کوئی قتال والا معاملہ آ جاتا ہے, ایسی صورتحال بن سکتی ہے. دیکھیں بنو امیہ سے خلافت چھینی ہے نا بنو عباس نے, تو قتال کے ذریعے ہی چھینی ہے نا. جی وہ حالات بنے جی تو وہ کامیاب ہو گئے. اگر ان حالات سے پہلے آپ کریں گے تو خودکشی کریں گے نا. یہ تو ڈاکٹر سرار صاحب خود کہتے تھے کہ خودکشی ہے جب تک وہ حالات نہ بنے. اگرچہ جو وہ بتا رہے تھے وہ بھی خودکشی ہے کہ میرے پاس اتنے لاکھ بندے ہوں تو میں جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ جاؤں یا جی ایچ کیو میں بیٹھ جاؤں. بھئی یہ اگلے زمانوں میں ہوتا تھا کہ بادشاہ وقت کو ہٹائیں اور تخت پہ بیٹھ جائیں. آج آپ بادشاہ وقت کو ہٹائیں گے, اسی پارٹی سے اگلا وزیر اعظم نامزد ہو جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے ایک آئین ہے. ریاست تو اپنی جگہ موجود ہے نا, یہاں تو حکومت بدلتی ہے, ریاست تو اپنی جگہ رہتی ہے. حکومت کبھی پیپلز پارٹی کی ہوگی, کبھی نون لیگ کی ہوگی, کبھی پی ٹی آئی کی ہوگی, ریاست تو ایک ہی چلے گی نا. ریاست کو تو ختم نہیں کر سکتے, ریاست تو اپنی جگہ موجود ہے. دیکھیں ایک عدالتی فیصلے سے آپ نے ایک پرائم منسٹر کو ہٹایا تو حکومت تو ختم نہیں ہوئی, اسی پارٹی کا ایک دوسرا وزیر اعظم آ گیا, 5 سال پورے کر لیے. ہاں جب آپ نے پارلیمنٹ کے ذریعے عدم اعتماد کر کے ایک وزیر اعظم کو ہٹایا, پھر ایک نئی حکومت آئی. اگر وہ عدم اعتماد ناکام ہو جاتی تو وزیر اعظم نہیں ہٹ سکتا تھا. یہ چیز ہے. بالکل صحیح. اچھا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے کچھ اہم سوالات ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک مکتب فکر جو ہے وہ اہل سنت والجماعت پر سخت ایلیگیشن عائد کرتا ہے, اور خاص طور پر امام بخاری اور امام مسلم کے حوالے سے. آپ نے ابھی اپنی پچھلی پوڈ کاسٹ کے اندر سخت الفاظ کہے کہ امام ابو حنیفہ کے متعلق کہ وہ رسول اللہ کے والدین کو کافر سمجھتے تھے. تو وہ مکتب فکر یہ کہتا ہے کہ یہ دراصل اہل سنت کا عقیدہ ہے. یہ اہل سنت رسول اللہ کے والدین کو کافر سمجھتے ہیں. معاذ اللہ, میں تو معاذ اللہ کہہ رہا ہوں, میں تو ان کو ایمان پہ سمجھتا ہوں, اللہ کا ولی سمجھتا ہوں. وہ کیوں؟ چونکہ اس پر صحیح الاسناد روایات بخاری و مسلم میں موجود ہیں. صحیح مسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ فنار میں, تو رسول اللہ اس کا جواب دیتے ہیں میرے والد بھی فنار میں. بالکل ایسا نہیں ہے. یہ روایت موجود ہے سرکار, روایت موجود ہے, الفاظ یہ نہیں ہے نا. آپ والد کا لفظ استعمال کریں. جی جی, اس میں ابی کے الفاظ ہیں. تو ابی کی کیا معنی؟ جی ابی اور والد میں فرق ہے. نبی علیہ السلام کی بیویاں ہماری مائیں ہیں, جی, والدہ نہیں ہیں. جی, والدہ وہ ہوتی ہے جو آپ کو جنم دیتی ہے. جی, والد وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ دنیا میں آتے ہیں. باپ تو آپ کا چچا بھی ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہے. تو وہ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کی طرف کنایا کیا تھا, والد کے الفاظ نہیں ہیں. یہ بڑا ظلم کرتے ہیں لوگ. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے والد کو لایا جائے گا, والد کے الفاظ ہی نہیں ہیں بخاری مسلم میں, باپ کے الفاظ ہیں. والد کے لیے تو دعا ہے قرآن میں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی. یہ دعا کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. اور یہ آخری وقت میں دعا ہے جب ان کو اللہ نے بچے بھی دے دیے تھے اور وہ جوان بھی ہو گئے. اور قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم کو پتہ چلا کہ اس کا باپ اہل نار میں سے ہے تو وہ دعا سے رک گیا. تو اگر باپ سے مراد وہاں پہ والد ہوتا تو یہ آخری وقت میں دعا کیوں کی ہے والد کے لیے؟ تو والد الگ چیز ہے, باپ الگ چیز ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد میں حضرت اسماعیل کو بھی ذکر کیا, حالانکہ اسماعیل سے تو پیدا ہی نہیں ہوئے. وہ تو سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کی اولاد ہیں. اسماعیل تو ان کے چچا لگتے ہیں, لیکن آباء و اجداد میں انہوں نے ذکر کیا. آبا میں ہیں اسماعیل, والد نہیں ہے. تو والد اور آبا کا فرق آپ سمجھیں. یہ جتنی بھی احادیث پیش کرتے ہیں وہ آبا کے بارے میں. اچھا رسول اللہ, یہ جتنے مفسرین قرآن ہیں, یہ جب فنار کی جو آیات آئی ہیں سورہ توبہ میں, اس میں یہ باقاعدہ طور پر یہ واضح مینشن کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے جو والدین ہیں ان کا ایمان ثابت نہیں ہے. کدھر ہے یار؟ اچھا اب یہ سارے جتنے ڈاکٹر اسرار صاحب ایک منٹ ہو جائیں. جی جی, سورہ توبہ, ایک منٹ, سورہ توبہ میں نبی علیہ السلام کے والدین کا ذکر کہاں ہے؟ میں آپ کو سمپل کر دیتا ہوں. میں نبی علیہ السلام کے والدین کا ذکر تو پورے قرآن میں نہیں. چلے میں آپ کو سمپل کر دیتا ہوں نا, آسان کر لیتا تاکہ جواب دینے میں آپ کو آسانی ہو. میں دیوبندی مفتی کے پاس گیا, میں نے کہا رسول اللہ کے والدین کا ایمان ثابت ہے. فرمایا ایک روایت بھی نہیں ہے ثابت ہو. میں
بریلوی کے پاس گیا, اہل حدیث کے پاس گیا. ان تینوں مکتب نے کہا کہ اہل سنت کے ہاں کوئی صحیح سند سے روایت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے والدین کا ایمان ثابت ہو. ہاں جنہوں نے دفاع کیا ہے, جیسے ڈاکٹر اعجاز بشیر صاحب ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, آپ نے بھی ان کی اسکین لگائی, انہوں نے بہت اچھا دفاع کیا. ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب نے بھی بڑے دلائل دیے, کہہ رہے ہیں ہم اس بات کو ماننے کو تیار ہیں. بھائی آپ اس لیے کیوں نکلے ہیں کہ آپ ان کا ایمان ثابت کریں؟ آپ نکلے یہ بات منوانے کے لیے ان سے کہ کیا ان کا کفر کہیں ثابت ہے؟ یار والد نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے, ان کا آپ نے ایمان کہاں سے ثابت کرنا ہے؟ ان پہ تو ایمان پیش ہی نہیں ہوا. اور والدہ 6 سال کی عمر میں جب نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ تھی وہ دنیا سے چلی گئیں, ان پہ تو ایمان پیش ہی نہیں ہوا. تو آپ نے ان کا ایمان کہاں سے ثابت کرنا ہے؟ وہ اہل فطرت تھے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اچھا اس کا بھی وہ جواب دیتے ہیں. کیا؟ میں نے بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ کھولی, اس میں اہل فطرت کے متعلق اس اعتراض کا انہوں نے جواب دیا, چونکہ رسول اللہ کے والدین کا ایمان ثابت نہیں ہے. یہ جو اہل فطرت کی جو دلیل دی جاتی ہے کمزور ہے, وہ اس لحاظ سے یار کفر ثابت ہے کہ نہیں پہلے یہ بتائیں. ایمان ثابت کرنا تو ضروری نہیں ہے. مجھے بتائیں آپ کے جو پردادا تھے ان کا ایمان ثابت ہے؟ آپ تو جانتے بھی نہیں ہوں گے, ان کی خبر بھی نہیں جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو کیا آپ اس بنیاد میں انہیں کافر کہنا شروع کر دیں گے؟ جب تک ان کا کفر ثابت نہ ہو تو آپ سوال ہی غلط کر رہے ہیں. یہ کفر ان سے ثابت کریں, بتائیں کہ کبھی نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے والدین زمانے جاہلیت میں کسی بت کی عبادت کرتے ہوئے دکھائی دیں, پھر ہم اگلی بات کریں گے. ایمان نہیں ثابت کرنا ہوتا, کفر ثابت کرنا ہوتا ہے. ایمان ثابت کرنے نکلے تو اعلیٰ حضرت کے نزدیک تو دیوبندیوں کا بھی ایمان ثابت نہیں ہے, اہل حدیث کا بھی نہیں ہے, شیعہ کے بھی نہیں ہے. لوزامو, یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. اعلیٰ حضرت سے ہم پوچھیں گے کہ ان کا پہلے کفر ثابت کریں کہ کون سا عقیدہ ایسا ہے جو کفری ہے, تو وہ آپ کو بتائیں گے. جب وہ بتائیں گے پھر وہ بھی بتا دیں گے کہ اعلیٰ حضرت کا بھی یہ کفری ہے, تو آپس میں لڑتے رہیں. تو بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے والدین کو اس طرح انڈر ڈسکشن لے کر آنا اور اس میں اتنی تحقیقات کرنا, وہ غلط ڈائریکشن میں تحقیق ہو رہی ہے. کفر ثابت کرنا ہوگا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بخاری و مسلم میں کوئی ایسی روایت؟ جی میں نے آپ کو بتا دیا, آپ نے روایت رکھی, میں نے بتا دیا, اس میں والد کے الفاظ ہی نہیں. کتنی بڑی 2 نمبری کر رہے ہیں یہ لوگ. ابراہیم علیہ السلام کے بھی والد کا ذکر کیا کراچی کے ایک مفتی صاحب نے, والد کا ذکر ہی نہیں ہے, باپ ہے. باپ ہے جی, فرق کریں نا, باپ چچا بھی ہو سکتا ہے. جی ظاہر ہے پاسبلٹی موجود ہے. اور دوسری طرف حاکم میں ایسی روایتیں موجود ہیں کہ آزر جو ہے وہ ان کا چچا تھا, والد جو ہے ان کا تارخ تھا. ہاں اس طرح کی روایتیں بھی موجود ہیں. تو آپ اتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. اچھا میں ان کو پھکی دیتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ٹھیک ہے جی. آپ مجھے بتائیں جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کی ہے, کیا یہ سارے مفتی انہیں منافق کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ نبی السلام تو کہہ رہے ہیں بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس کی سے اگلا ورژن, بس یہی بات ہے نا. جی جی, ہم بھی نہیں کریں گے, کسی پہ منافقت کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. ہم دونوں جگہ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہم اس حدیث کے ہوتے ہوئے بھی آپ کہیں گے نہیں جی بغض ہے نا, جبھی تو ممبروں پہ گالیاں نکلوائیں, تلوار اٹھا لی, اتنے مسلمان قتل ہو گئے, عمار ابن یاسر بھی شہید ہو گئے, اب بھی آپ کہیں گے بغض نہیں ہے. تو ہم تعویل کریں گے نا کہ آپ بہت بڑا حکم لگانے جا رہے ہیں. ہم یہ کہیں گے دنیا سے مغلوب ہو گئے ہوں گے, وقتی طور پہ آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا ہوگا, شیطان نے بہکا دیا ہوگا. معصوم تو نہیں تھے نا یہ لوگ, تو غلطی ہوگی ان سے. آپ کہ نہیں مسلم حدیث ہے علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, تو یہ حدیث سامنے رکھیں اور بریکٹ لگائیں. ہم نہیں لگائیں گے, نہ یہ لگائیں گے. تو حضور کے والدین کے بارے میں بھی یہ حکم نہ لگائیں. جو صاحب ایک اور سوال ہے, وہ سوال یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں سوشل میڈیا پر بھی دیکھا اور کہ ایک بڑا گھنونا کھیل کھیلا گیا ہے. یہ لفظ میں بڑا سخت یوز کر رہا ہوں, وہ اس اعتبار سے کہ فلاں صاحب جب زندہ تھے اور تقریر کرتے تھے, چاہے مینار پاکستان ہو یا کوئی بھی آس پاس کا بڑا جلسہ ہو, کہ نعرے لگواتے تھے جوشیلے انداز میں کہ منصب نبی فقتلو, منصب نبی فقتو, کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا. بہت سارے مسلمان اشتعال میں آئے. ٹھیک ہے, پھر ایک پنڈی کے مفتی صاحب ہیں, ان کی تقریر سن کے جو ہے ایک بندہ اشتعال میں آیا اور اس نے سابق گورنر پنجاب کو جو ہے قتل کر دیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی سب سے بڑے مجرم ہیں
کہ جو مسلمانوں کو جذبات میں لا کے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو عقل سے کم یعنی جذبات سے کام لیتے ہیں اور پھر یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 295C قانون کی بدنامی ہوتی ہے، اور پھر معصوم لوگ جو ہیں وہ زمرے میں آتے ہیں. اس حوالے سے بیان مجرم ہیں یہ لوگ، وہ لوگ بھی مجرم ہیں جنہوں نے غازی علم الدین کو ہیرو بنا کے پیش کیا. غازی علم الدین نے ایکسٹرا جوڈیشل کام کیا تھا، اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بھی لکھا ہے، حسام الحرمین کے فٹ نوٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی گستاخ کو قتل کر دے تو حاکم وقت کا کام ہے کہ اس قاتل کو سزا دے کہ اس نے قانون ہاتھ میں لیا. اسی لیے باپا جانی ہمارے ایکس مرشد مولانا الیاس قادری صاحب نے اعلان برات کر دیا تھا ممتاز قادری سے. اسی طریقے سے انڈیا میں ایک واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا یہ میری تعلیمات نہیں ہے، ہم قانون ہاتھ میں لینے کے حق میں نہیں ہیں. تو ڈاکٹرین تو یہی تھی لیکن پریکٹیکلی انہوں نے کچھ اور سکھایا. اور پھر میرا سوال ہے، آج تک کسی مولوی کو یا مولوی کے بیٹے کو تو کبھی توفیق نہیں ہوئی کسی گستاخ کو قتل کرنے کی جسے یہ گستاخ سمجھتے ہیں. لوگوں کے بچوں کو ورگلاتے ہیں یہ، اور بعد میں کہتے ہیں کہ جی جناب ہم نے تو صرف تقریر کی تھی، ہم نے ورگلایا نہیں تھا. حالانکہ جس تقریر میں اس نے ورگلایا تھا اس میں پگڑی اس نے پھینک دی اپنی، اور اس نے کہا کہ جی ہم اس قانون کو جس میں اس طرح کے لوگوں کو سزا نہیں ملتی ہے، آپ جو مرضی کر دیں، میری طرف سے اجازت ہے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے وہ نہیں ہونے دیں گے. تو خود جاتا نا بھائی، وہ یہ ساری دو نمبریاں لوگوں کی چندے بٹورتے ہیں اس کے ذریعے. اچھا یہ صاحب، چونکہ شب برات قریب ہے تو شب برات کی حقیقت کے حوالے سے تھوڑا سا مختصر بتا دیں کہ شب برات میں جو لوگ چراغاں کرتے ہیں یا قبرستان جاتے ہیں یا پوری رات عبادت کرتے ہیں، کیا یہ شرعی طور پر جائز ہے؟ ایسا کرنا چاہیے؟ کسی مضبوط روایت میں نہیں آیا، کمزور روایتیں ہیں. امام ترمذی لے کر آئے اور ساتھ ہی انہوں نے کامنٹس لکھے ہیں کہ روایت درست نہیں ہے، اور امام بخاری کے کامنٹس بھی نقل کیے. شب برات کے بارے میں جتنے فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ لیلۃ القدر کے ہیں، اور وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے اور قرآن میں واضح آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لہذا وہ برکت والی رات بھی رمضان مبارک کے اندر ہے. بالکل یہ وہ رات نہیں ہے جی. البتہ 15 شعبان کا روزہ آپ رکھیں، ایام 20 کے روزے نبی الاسلام نے ویسے بھی رکھے ہیں، 13، 14، 15 کے، اس کانٹیکس میں آپ رکھ سکتے ہیں. 15 شعبان کا روزہ میں تو رکھتا ہوں ہر سال الحمدللہ. انجینئر صاحب، رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو سوشل میڈیا پر عجیب و غریب قسم کی ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک مسلمانوں کے خاص طبقے کو ٹارگٹ بنا کے تکفیر کی جاتی ہے، خاص طور پر صحابہ کی تکفیر کی جاتی ہے. میرا اشارہ ہے رمضان میں میں بتاتا ہوں، رمضان میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے تراویح کو، اور اس پر باقاعدہ مناظرے سیٹ ہوتے ہیں. ایک فلاں صاحب کرتے ہیں، آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے جو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز تراویح عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بدعت ہے، اس کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں، رسول نے 3 دن پڑھائی تھی، منع کر دیا تھا تاکہ فرض نہ ہو. لیکن پھر حضرت عمر نے جو ہے اس کو شروع کرایا، حالانکہ وہ خود بھی نہیں پڑھتے تھے. تو اسلام میں کسی چیز کو ایڈ کرنا جو ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نبی الاسلام نے کہیں منع نہیں کیا، بخاری مسلم میں موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں پڑھو، تراویح سے منع نہیں کیا. قیام اللیل تو آپ نے کرنا ہے. آپ نے صرف جو جماعت والا معاملہ تھا اس سے منع کیا، اور وہ بھی اپنے ریفرنس سے کہ مجھے خدشہ ہے کہ فرض نہ ہو جائے. یہ خدشہ صرف نبی الاسلام کی زندگی تک تھا، بعد میں تو وہی نازل نہیں ہونی نا. جب وہ خدشہ دور ہو گیا، آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا ابوبکر نے اس کو اسی حال پہ رکھا، صحیح بخاری میں آتا ہے. حضرت عمر نے بھی شروع میں اسی حال پہ رکھا، لیکن اس میں موجود ہے کہ نبی الاسلام کے زمانے میں بھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی لوگ تراویح جماعت سے پڑھتے تھے ٹولیوں کی شکل میں. حضرت عمر نے جماعت بھی شروع نہیں کروائی، جو الگ الگ جماعتیں ہو رہی تھیں ان کو ایک جگہ جمع کیا. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں لوگ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تراویح، ایک امام کو آگے کھڑا کرتے ہیں، ایک کونے میں پڑھ رہا ہے، دوسرا دوسرے کونے میں پڑھ رہا ہے. اور یہی حال تھا حضرت ابوبکر کے دور میں بھی. حضرت عمر نے سنت کو زندہ کیا کہ ایک امام کو کھڑا کیا، جیسا کہ نبی الاسلام ایک امام ہوتے تھے. انہوں نے بدعت جاری نہیں کی، سنت کو زندہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا، نماز شب، اور یہ سنت ہے، نفلی عبادت ہے، واجب کوئی نہیں ہے. واجب نہیں. ہاں، حضرت عمر خود بھی گھر پڑھتے تھے، اور اس میں الفاظ ہیں اس سے بہتر مرد کی نماز ہے جو گھر میں اکیلا آخری پیر میں پڑھتا ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ آپ خود قرآن پڑھیں گھر میں آخری پیر، وہ اس قیام اللیل سے افضل ہے. اس کو ہم واجب نہیں کہتے، نہ کوئی سنی کہتا ہے. نماز جو شبینہ ہے، جو 27، 28، 29 کو پڑھی جاتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
ٹھیک ہے صحیح. ہاں ظاہر ہے نبی الاسلام نے طاق راتوں میں قیام کروایا آخری عشرے کے اندر تو بالکل. لیکن اس شبینے میں مسجد میں 4 بندے پیچھے کھڑے کر کے اور سپیکر باہر کا کھول دینا اور لوگوں کی نیند خراب کرنا یہ حرام ہے. اس شبینے کا ثواب نہیں ملے گا, الٹا گناہ ملے گا. اور یہ تو بابا جانی نے فتویٰ دیا ہے. قرآن پڑھنا تو چلیں بہت بڑی چیز ہے, انہوں نے کہا کہ نعت خوانی بھی آپ اگر اس طریقے سے کرتے ہیں تو آپ گناہ کما رہے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں. بھئی جو مجلس ہے حضور تک آواز رکھے, باہر نکالنے کی کیا ضرورت ہے. 5 روزہ تراویح 6 روزہ تراویح جو کرائی جاتی ہے بزنس مینس کے لیے, وہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, یہ جائز ہے؟ اس میں پورا قرآن مکمل کیا جاتا ہے. جی سمجھ آتا ہے کہ یا لمون تالمون ہوتا ہے, نہیں بہت سپیڈ میں ہوتا ہے, وہ تو سمجھ نہیں آتا تو وہ تو ویسے ہی غلط ہے. غلط ہے. 5 روزہ تراویح نہیں, 5 روزہ کیا مسئلہ ہی نہیں ہے. یا لمون تالمون سمجھ آئے اور باقی کچھ سمجھ نہ آئے, یہ قرآن کی تحریف ہے, بالکل یہ غلط ہے. البتہ اگر کوئی 5 روزہ تراویح اس اعتبار سے کرتا ہے کہ ہر بات سمجھ آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. روزانہ قیام ہونا چاہیے. بخاری مسلم میں موجود ہے نبی الاسلام آخری عشرے میں خود بھی جاگتے تھے, گھر والوں کو بھی جگاتے تھے, پوری رات کا قیام کرتے تھے. کریں, اچھی بات ہے, لیکن قرآن سمجھ آئے. اچھا یہ بتائیے گا کہ عید کی نماز سے پہلے جو فطرہ دیا جاتا ہے آج کے دور میں کس مقدار میں دیا جائے؟ اگر کوئی مثال کے طور پر پیسے نہیں دیتا, پیسے کے بدلے وہ کوئی چیز دینا چاہتا ہے, کموڈٹی دینا چاہتا ہے, تو اس حوالے سے اس کی شرعی حیثیت اصل تو یہ ہے کہ آپ نے کموڈٹی دینی ہے. اچھا کموڈٹی دینی ہے. اصل چیز تو یہی ہے. آپ 1 سا گندم دیں, کشمش دیں, جو دیں, یا کوئی بھی اناج ہے, یا اس کے ایکویلنٹ آپ رقم بھی دے سکتے ہیں, وہ اجتہادی مسئلہ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کموڈٹی دیں, لیکن اگر کموڈٹی نہ بھی دیں آپ اس کے ایکویلنٹ رقم دے لیں تو اجتہاداً یہ بھی بالکل درست ہے. یہ 1 سا جو ہے 2750 گرام آج کل کے بنتے ہیں پریسائز, اور یہ جو مقدار ہے اس میں سنی اور شیعہ کی کتابیں متفق ہیں, آلموسٹ 2.25 کلو, راؤنڈ آف کر کے 3 کلو گندم یا اس کی رقم جو آپ کھاتے ہیں. ٹھیک. ہاں جی. اچھا انجینئر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں جس طرح مساجد بنی ہوئی ہیں, جس طرح ان کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک ایسا ایکٹ کرنا چاہیے کہ پورے علاقے کی ایک ہی جامع مسجد ہو اور جو امام مقرر ہو وہ گورنمنٹ کا نمائندہ ہو, تاکہ ملک کے اندر جو جمعے کے خطبات کے اندر جو فرقہ واریت ہے جو ملاؤں سے ہو جاتی ہے, یعنی مولانا حضرات سے ہو جاتی, وہ ختم ہو جائے. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کی معصومانہ خواہش کی میں تائید کرتا ہوں, کاش ایسے ہو جائے. آپ لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کرنے لگے. یہ جامع مسجد بناتے اس لیے کہ اس میں چندہ زیادہ آتا ہے, ورنہ جو جمعے کی روح تھی وہ یہی تھی کہ ایک علاقے میں ایک جامع مسجد ہونی چاہیے, ایک عیدگاہ ہونی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے آج سے 30-40 سال پہلے یہی ہوتا تھا کہ پورے علاقے میں ایک عیدگاہ ہوتی تھی اور باری باری عید پڑھائی جاتی تھی. اب تو جامع مساجد کو بھی عیدگاہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. یہ صرف جواز کی حد تک ہے, ورنہ عید کی نماز اوپن گراؤنڈ میں ہونی چاہیے, کیونکہ اب تو ڈائنامکس ہی بدل گئی ہے. ڈپٹی کمشنر کا کام ہے کہ وہ علاقے میں جمعہ پڑھائے, پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ فیصل مسجد میں جمعہ پڑھائے. چلیں ان کو داڑھی سے کوئی مسئلہ ہے, داڑھی تو ویسے کوئی امامت کی شرط نہیں ہے, تقریر کریں, امامت کے لیے کو مولوی آگے کرتے ہیں, لیکن پرائم منسٹر کا کام ہے, خامنائی صاحب کرتے ہیں نا, سپریم لیڈر, جی جی, لاکھوں لوگ ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں. اس لیے دیکھیں وہ ایک نیشن ہے, ایران ایک نیشن ہے اس اعتبار سے. وہ پہلے ایرانی ہیں اور بعد میں یہودی ہیں, پہلے ایرانی ہیں بعد میں مسلمان ہیں. ایسی جو ان کے اندر یونٹی آئی ہے اس کے پیچھے ان کی لیڈرشپ ہے. آپ نہیں چاہتے کہ جس طرح ہم نے اسلام کی ایک شکل, ایک شیپ, بے شک وہ شیعہ نما ہے, ایران میں دیکھی, اور ایران کے اندر شیعہ اسلام جو ہے وہ نافذ ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے طریقوں پر چلتے ہیں, اور وہ بڑے منظم بھی ہیں اور بڑے فائٹرز بھی ہیں. حالانکہ امریکہ کی بے تحاشا پابندیاں, اس کے بعد بھی وہ قوم زندہ قوم ہے جو ہمیں ظاہری طور پر نظر آتا ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان نے بھی اس طرح کی ایسی شکل ہونی چاہیے؟ پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ ہے کہ پاکستان میں ایک فرقہ نہیں ہے نا بھائی, وہاں تو ایک ہی فرقہ ہے, سنی بہت کم ہے, اور شیعہ کے اندر بھی کوئی گروہ بازی نہیں ہے. شیعہ زندہ امام کی تقلید کرتے ہیں. آج اگر پاکستان میں امام حنیفہ قبر سے نکل کر آ جائیں تو یہاں بھی اس قسم کا نظام بن سکتا ہے. نہ انہوں نے نکلنا ہے اور نہ یہاں حنفیوں نے ایسا نظام قائم کرنا ہے, کیونکہ یہاں تو 2 حنفی اسکول آف تھاٹ بن چکے ہیں, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, اور دونوں ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں. اس کے لیے آپ حسام الارمین پڑھ لیں, المہند عن المفند پڑھ لیں. بالکل صحیح. اچھا اس پوڈ کاسٹ کا ایک آخری سوال ہے اہم. انجینئر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ دیکھا جائے تو مولانا پر اندھا اعتماد کرتا ہے,
یعنی آج بھی اگر وہ جمعے کی تقریر میں چلے جائیں تو مولانا نے جو کہہ دیا اس پہ وہ چلتے ہیں. اور یہ ہم نے اپنے بڑوں کے اندر بھی دیکھا, اپنے ماں باپ میں بھی دیکھا, اپنے چچا تاؤ میں بھی دیکھا کہ اندھی تقلید ہے. کیوں ہمارا جو مسلمان ہے, خاص طور پر جو اہل سنت مسلمان ہے, اہل تشیعوں کے مقابلے میں ریسرچ نہیں کرتا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل تشیع بچہ ہے, ٹھیک ہے, بچپن سے اب اس کو صحیح سکھایا جا رہا ہے, غلط سکھایا جا رہا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. بچپن سے وہ مجلس میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسے پتہ ہوتا ہے دشمن اہل بیت کون ہے, اہل بیت کون ہیں, ان کی قربانیاں کیا ہیں, ان کے کیا معاملات ہیں, کون صحابہ سے اہل بیت کی تکرار ہوئی تھی, کون سے صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے, وغیرہ وغیرہ سب پتہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم کسی اہل سنت بچے یا اہل سنت انسان سے جو بڑی عمر کا بھی ہو یا نوجوان کے, ان کے پاس جنرل نالج نہیں ہوتی, کیا یہ ماحول کا مسئلہ ہے؟ ماحول کا مسئلہ ہے. اور سنیوں کے پاس جتنا نالج شیعہ کے اعتبار سے ہے وہ تو ان کے پاس ہے نا, انہیں بھی پتہ ہے کہ شیعہ کیا کرتے ہیں. وہ تو آپ کے پلیٹ فارم سے پتہ چلا. نہیں دیکھیں, جو موٹی موٹی چیزیں ان کو بچپن سے بتائی جاتی ہیں کہ یہ صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے ہیں, یہ تو سنیوں کو سکھایا جاتا ہے. تو ریچولز ہیں. یہ جو آپ چند ایک باتیں بتا رہے ہیں, اس سے شیعہ کا کوئی علمی ہونا ثابت نہیں ہوتا. یہ چند ایک واقعات ہیں جو رٹے ہوئے ہیں. علمی تو تب ہوں گے جب انہیں پتہ چلے قرآن کی توحید کیا ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, عقیدہ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے. یہ چیزیں چند ایک رسومات دیکھیں تو بریلوی تو اہل تشیعوں سے بھی آگے ہیں. بریلویوں کو پہلے دن سے پتہ ہے, انہیں تو پتہ ہے نا اہل بیت کے دشمن کون ہے. بریلویوں کو یہ پتہ ہے کہ رسول اللہ کے دشمن کون ہے. اصل چیز تو ہمیں رسول اللہ کے دشمن تلاش کرنے ہیں نا جی. تو بریلوی تو بتاتے ہیں رسول اللہ کے دشمن کون ہے, وہابی ان کی نظر میں. تو ہر فرقے نے اپنی جو چند ایک مخصوص نشانیاں وہ رکھی ہوئی ہیں, اور وہ اس میں بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں. اسی طریقے سے اہل حدیث کے جو بچے ہیں انہیں بھی بنیادی طور پہ مزارات کے حوالے سے, توحید کے حوالے سے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. ہاں, جنگ جمل صفین نہروان کے حوالے سے نالج اہل سنت کے پاس کام ہے. باقی جو فرقہ واریت کو قائم رکھنے کے لیے نالج چاہیے نا, وافر مقدار میں سنیوں کے بچوں کو سکھایا جاتا ہے, جس طرح کہ شیعہ کو اپنا مکتب سکھایا جاتا ہے. اسی لیے تو فرقہ واریت قائم ہے. ایک دوسرے کے بارے میں کم نالج ہوتا ہے. یعنی اگر آپ مجھے یہ کہنا کہ اہل تشیعوں کے بچے کو اہل سنت کے بارے میں کتنا نالج ہے, کہ ان کے کیا عقائد و نظریات ہیں, تو بہت کم ہوگا. ہاں, اپنے بارے میں ان کو پتہ ہوگا, ان کو بھی کسی حد تک پتہ ہوگا. ہاں, نیگیٹو چیزیں پوچھیں تو ایک دوسرے کی بڑی اچھی ان کو پتہ ہوں گی, اور بعض اوقات بلیم بھی لگائیں گے ایک دوسرے کے اوپر. انجینئر صاحب, میں ایک بات بڑی اہم یہاں کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جہاں تک میری بات ہے, مجھے مختلف جو مکتب ہیں ان کی نیگیٹو پازیٹیو چیزوں کو پتہ تھا. لیکن آپ یقین جانیں 2019 میں کووڈ سے پہلے حدیث ثقلین میں نے کسی مسجد امام سے نہیں سنی, آپ سے سنی الحمدللہ. اور قرآن اور اہل بیت. جی بالکل. میں نے بہت سی سیمپلنگ کی ہے, اپنی پرسنل ریسرچ کی ہے. ہمارے بہت سے جو اہل سنت خواتین ہیں, جو ہمارے بڑے ہیں, ان کو صحابہ کرام کے نام تک بھی نہیں پتہ. صرف انہیں نام 4 پتہ ہیں, حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, علی یا عشرہ مبشرہ. اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہیں ہمارے بھائی یاسر کا نہیں پتہ بھائی, انہیں یہ نہیں پتہ قرآن. جن کو قرآن کا نہیں پتہ, صحابہ کرام کا نہ پتہ ہو تو یہ چھوٹا مسئلہ ہے. انہیں تو کینسر لگا ہوا ہے کہ انہیں قرآن کا نہیں پتہ. تو چاہے ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں یا نوجوان ہوں, اہل سنت عوام یا نوجوان کو آپ کیا میسج دیں گے؟ میسج یہی دوں گا کہ رمضان شریف آ رہا ہے, اللہ کا نام لے کے ورلڈ ریکارڈ قائم کریں. آپ کے باوجداد میں کسی نے قرآن پاک ترجمے سے نہیں پڑھا ہوگا شروع سے لے کے آخر تک, تو آپ ورلڈ چیمپئن بن جائیں گے اپنی پوری نسل میں. تو ایک دفعہ قرآن ترجمے سے پڑھ لیں, بس یہ میسج دوں گا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. میں بہت شکر گزار ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا. بڑی خوبصورت آج گفتگو کی, اور مفصل انہوں نے آج دلائل پیش کیے, اور کافی ہم نے اعتراضات بھی رکھے. سیاست پہ بھی گفتگو کی, 2 قومی نظریے کے حوالے سے یہ بات کی, پاکستان ہسٹری کے حوالے سے یہ بات کی, اور رسول اللہ کے تقدس کے حوالے سے یہ بات کی, اور دینی تعلیمات کے حوالے سے یہ بات کی, اور رمضان کے سوالات کو بھی ہم نے انجینئر صاحب کے ساتھ رکھا. تو انشاءاللہ جب یہ پوڈ کاسٹ ریلیز ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو بہت انشاءاللہ پسند آئے گی. تو میں اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے, اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن اور
مہمان انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.